والدین، اکثریت یہی ہے کہ والدین اپنی اولاد کے خود دشمن ہیں۔ نام معاشرے کا لگائیں گے، نام زمانے کا لگاتے ہیں کہ زمانے نے ہماری اولاد کو بگاڑ دیا، معاشرے نے ہماری اولاد کو بگاڑ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ماں باپ خود اپنی اولاد کے دشمن ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے؟ اب یہاں پھر میں عرض کر دیتا ہوں کہ اسلام میں منگنی، مائیوں، مہندی، بارات، جہیز کا تصور نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں، سکھوں کی رسمیں ہیں، ہندوؤں اور سکھوں کی رسمیں ہیں۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں سیدھا سا نکاح ہے، سیدھا سا نکاح ہے۔ اسلام نے کسی کو مشقت میں، مصیبت میں، تنگی میں نہیں ڈالا ہے۔ ہم خود اس مصیبت میں پھنسے ہیں۔ اب منگنی ہم نے ہندوؤں سے لے لی، مہندی ہندوؤں سے لے لی، منگنی، بارات، جہیز یہ سارے ہندوؤں کی رسمیں۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کا اپنا ایک مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، اور نہ ان سے کوئی ہمیں غرض ہے۔ وہ ان کا اپنا ہے، وہ جو کرتے ہیں۔ مگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم نے آقا علیہ السلام کا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتے۔ ہم اگر زندگی گزاریں گے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ یہاں میں ایک مثال دے دیتا ہوں، شادی کے حوالے سے بھی گفتگو ساری اسی میں تھوڑی بہت آ جائے گی کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے اور اس کی بیوی اپنے گھر میں تھی۔ جب اپنے باپ کے گھر میں تھی، 9 بجے اٹھے، صبح 4 بجے اٹھے، 10 بجے اٹھے، 12 بجے اٹھے، رات کو 1 بجے سوئے، 2 بجے سوئے، وہ اپنے گھر میں تھی۔ اب اس نے کیا پہنا، کیا نہیں پہنا، وہ اپنے گھر میں تھی، باپ کے گھر میں تھی۔ مختصر یہ کہ وہ اپنے گھر میں تھی، جیسے زندگی گزر رہی تھی۔ اب اس کا نکاح ہو جاتا ہے، اس نوجوان بچی کا کسی نوجوان بچے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اب جب نکاح ہو جاتا ہے، اب وہ دلہن آ جاتی ہے تو شوہر اسے بتاتا ہے کہ اتنے بجے ہم نے دفتر جانا ہے، اتنے بجے ہمارا ناشتہ تیار ہونا چاہیے، ہماری وردی تیار ہونی چاہیے، ہمارے بوٹ، کپڑے، ہر چیز اوکے ہونی چاہیے۔ اب اگر آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے صبح 6 بجے دفتر جانا ہے، آپ کی بیگم 7 بجے 8 بجے اٹھے گی، کیا گوارا کرو گے؟ وہ اپنی مرضی کرے گی، گوارا کرو گے؟ کبھی آپ گوارا نہیں کرو گے۔ وہ آپ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارے آپ کے گھر میں رہ کے، آپ گوارا نہیں کرو گے۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، مہینہ، 10 دن برداشت کرو گے، اور اس کے بعد آپ اس سے کہو گے کہ تم ہمارا حکم ہی نہیں مانتی، ہماری بات نہیں مانتی، تو لہٰذا تمہارا ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ارے پگلے مسلمانوں، ذرا غور تو کرو۔ ہم نے کلمہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ کے اب ہم اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزاریں گے۔ اگر وہ ایک نوجوان لڑکی ہم سے نکاح کر کے اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتی، تو ہم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم اپنی مرضی سے زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ نہیں، یہ زندگی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے گزاریں گے۔ تو اسلام میں منگنی، مائیوں، مہندی، بارات، جہیز نہیں ہے، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں باپ اولاد کے خود دشمن ہیں، کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ اب اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ ایک منگنی سے لے کر
बारात और वलीमे तक हम अपने बच्चे की बेस को ख़राब कर देते हैं, अपनी बेटी अपने बेटे की ज़िंदगी को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। वो बात बीच में रह जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस्लाम में निकाह क्या है। 2 गवाह और उनकी मौजूदगी में निकाह, इजाब व कबूल और हक महर, ये लड़की का हक होता है और ये दूल्हा की ताकत के मुताबिक, उसकी दौलत के मुताबिक होता है। हक महर और वलीमा सुन्नत है। बस ये है इस्लाम में निकाह। अब हमने जो कुछ बनाया हुआ है, ये जो हम करते हैं, जिस तरीके से शादियाँ करते हैं, ये इस्लाम में नहीं है। तो हम अपनी औलाद के ख़ुद दुश्मन हैं। कैसे कि मंगनी के लिए हम चले गए, अब बेटी ने अपनी मर्ज़ी के कपड़े मंगवाए, बेटे ने अपनी मर्ज़ी के, अब माँ वालिद हर कोई तैयार है। अब हम तैयार हो के जाते हैं, मंगनी पे जा रहे हैं जी, तैयार हो के मंगनी पे चले गए। वहाँ गए तो जो वालिद है वो अपने दोस्तों से लग गया, जो वालदा है वो अपनी सहेलियों से लग गई। अब बाकी बच्चे, ये बच्चे नौजवान बच्चे बच्चियाँ, अब बताओ ये कहाँ लगेंगे, ये कहाँ गपशप लगाएंगे। अब इस बात पे गौर करते जाना। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम कोई आज़ाद कौम जंगली नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। अब मंगनी पे अब बच्ची बच्चा, लड़कियां लड़के जमा हैं, आपस में गुफ्तगू हो रही है। उसके बाद वापस आ गए। अब दोबारा माइयों पे जाते हैं। माइयों पे जब गए तो बात और आगे बढ़ गई, फिर बड़े इसी तरह आपस में लग गए, फिर लड़कियां लड़के ये फिर आपस में लग गए। अब बात फ़ोन नंबर तक आ गई, अब नंबर ले लिया। उसके बाद फिर आगे मेहंदी की रस्म आ गई। अब उससे पहले बातें शुरू हो गई फ़ोन पे। माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे सो गए होंगे, ये नहीं पता है कि वो रज़ाई के अंदर, कंबल के अंदर मुंह लेके मैसेज कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद मेहंदी की बात आ गई, मेहंदी की रस्म आ गई। अब फिर सारे जमा हो गए। अब फिर वो जो वहाँ तमाशा होता है, मंगनी माइयों मेहंदी में जो कंजर खाना होता है, लड़कियां लड़के नाच रहे हैं और बेहयाई बेपर्दगी आम हो रही है। अब गाने चल रहे हैं। मस्जिद के स्पीकर से अज़ान की आवाज़ आए तो लोग कहते हैं अज़ान लंबी हो गई, हमारी नींद ख़राब हो गई, हमारी गपशप ख़राब हो गई। और जब ये नाच गाना पूरे गली मोहल्ले में हो रहा होता है, उस वक़्त तो ज़रा भी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, उसे तो कोई जाके नहीं कहता। अच्छा, अब वो लड़की लड़के जो नौजवान हैं आपस में उनकी आंखें चार हो जाती हैं। उसके बाद फिर आगे बारात की बारी आ जाती, वहाँ फिर वही बड़े आपस में, औरतें आपस में, नौजवान लड़की लड़का वो आपस में, कोई कज़न है, कोई कज़न है, कोई कज़न है। अब ये भी एक अजीब बला है, कज़न मोहल्ले वाला है, कज़न घर चचा का है बेटा, वो भी कज़न, खाला वो भी कज़न। अब पता ही नहीं कि रिश्ता क्या है। अब उसके बाद फिर बारात में आंखें दो चार। अब सजा संवार के वालिदैन खुद लेके जा रहे हैं। उसके बाद फिर आगे ये मौका वालिदैन खुद दे रहे हैं। इस बात पे गौर करना है, ये मौका अपनी औलाद को बिगाड़ने का, ख़राब करने का, तबाह करने का खुद वालिदैन दे रहे हैं। उसके बाद फिर अब बारात की बारी आ गई। बारात पे भी फिर वलीमे की बारी आ गई। कुछ जिन में कोई शर्मो हया या कुछ ऐसा होता है, माँ बाप की इज़्ज़त रख लेती हैं वो बेटियाँ वो बेटे, नहीं तो इस शादी के साथ किसी का जनाजा भी निकल जाता है।
پھر کہتے ہیں کہ جی معاشرے نے ہماری بچی کو خراب کر دیا، معاشرے نے ہمارے بچے کو خراب کر دیا۔ بھائی ماں باپ خود دشمن ہیں۔ اب یہ سارا موقع ماں باپ نے فراہم کیا۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی کنٹرول میں رکھیں، اب اچھا پھر یہاں ضرورت بچوں کو وہاں لے جا کے اور وہاں یہ سارا کچھ کرانے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے تمہارا بھائی ہے، تمہارا چچا ہے، ماموں ہے، خالو ہے، ٹھیک ہے، اگر عورت کے ہیں تو عورت اور میاں بیوی دونوں جاؤ۔ اب بچوں کو کیا ضرورت ہے لے کے جانے کی؟ پھر سجا کے سنوار کے لے جاتے ہو، اور پھر گناہ معاشرے کا ہے کہ معاشرہ ایسا ہے، معاشرہ ایسا ہے، پھر لباس ایسا تنگ پجامے اور تنگ، بس اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے ایسا۔ تو ماں باپ خود اپنی اولاد کے دشمن ہیں جو اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں۔ اس میں اہم رول ماں باپ کا ہے جو اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اور فرمایا 3 چیزیں آپ نے بیان کی۔ فرمایا کہ سب سے پہلے میری اور میرے اللہ کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں، پھر فرمایا میرے قرآن کی محبت اپنی اولاد کو سکھائیں، اور پھر فرمایا میری اہل بیت کی، میری اولاد کی محبت اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی اولاد کو سکھائیں۔ تو ہم نے کبھی اس پہ توجہ دی کہ ہم ان کو قرآن سکھائیں، قرآن سے پیار محبت سکھائیں، اللہ سے پیار سکھائیں، ہم عقل اسلام کی آل اولاد کا پیار انہیں سکھائیں؟ نہیں، یہ نہیں سکھاتے۔ بچوں کو برباد کرنے والے کام ہم منگنی، مائیوں، مہندی، یہ سارے ان کو سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔